ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علماء کرام بہت دیر سے صبح سے آپ حضرات مسلسل گفتگو سن رہے ہیں، ماشاءاللہ کافی تفصیلی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ میرا ایک پرانا سبق ہے، وہی میں آپ کو دہرانے کے لیے میں نے خود وقت مانگا کہ مجھے تھوڑا وقت دیا جائے۔ علماء سے مجھے کچھ باتیں اپنے طور پہ کہنی ہیں، تو اس میں بڑی جماعت ہمارے علماء اور اساتذہ ہی کی ہے، باقی دوسرے احباب بھی ہیں، ذمہ دار احباب بھی ہیں، لیکن میرے مخاطب اس وقت ہمارے علماء اور اساتذہ ہیں۔ تو میری طرف سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ ایک تو ہے کہ فتنہ آ چکا ہے، اس کا تعاقب کیا جائے، کرنا بہت ضروری ہے۔ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہمارا کوئی ایمان والا بھائی جہنم کی آگ میں جا رہا تھا، ہم اس کو بچائیں، ہمارا فرض ہے۔ بہت بڑا طبقہ اس وقت جہنم کے کنارے کھڑا ہے، سیدھے ادھر ایمان ادھر کفر، عقیدہ بگڑ رہا ہے۔ صبح میں مومن ہے، شام میں کافر ہے، شام میں مومن ہے، صبح میں کافر ہے۔ کیوں؟ کافروں کے پاس وہ وسائل آ گئے ہیں جو پہلے نہیں تھے۔ وہ ہر ایک کے کمرے میں بھی پہنچ گئے، ہر ایک کے جیب میں بھی پہنچ گئے، اور جوان بچوں میں، معصوم بچوں میں، مردوں میں، عورتوں میں موبائل دیکھنے کی جو لت ہے، وہ شراب پینے کی لت سے زیادہ پڑی ہے۔ اس کو دیکھے بغیر نہ صبح ہوتی ہے، نہ شام ہوتی ہے، نہ رات کٹتی ہے۔ بچہ ہر نوجوان، ہر ماں اور بہن اس کی عادی ہے، اور جتنے ڈاکو ہیں اسی راستے سے ڈاکہ ڈال رہے ہیں، چاہے وہ شکیل بن حنیف ہو، چاہے وہ قادیانی ہو، چاہے وہ کوئی اور مذہب نیا فتنے کا موجد ہو، جتنے آ رہے ہیں اسی راستے سے آ رہے ہیں۔ تو میں اور آپ پہلے جیسے تھے، جس میدان میں کام کر رہے تھے اتنا ہی کر کے ہم ٹھیک رہیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب ہمیں اپنے کام کے طریقے کو تھوڑا بدلنا ہے۔ مجھے اور آپ کو امت کے ان مظلوموں کے لیے وقت دینا ہے۔ تو ایک تو ہے جو فتنہ آ گیا اس کے پیچھے پڑ کے اس کا مقابلہ کرنا۔ میں ایک حدیث آپ کو سناؤں، آپ نے حدیث بارہا سنی ہے، پڑھی ہے۔ ہمارے آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم سنن میں سے ایک اہم سنت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتفقد اصحابہ، اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں پر گہری نظر رکھتے تھے، جائزہ لیتے تھے، محاسبہ کرتے تھے۔ فلاں نماز میں نہیں آیا کیوں؟ فلاں کا رکوع صحیح نہیں ہے کیوں؟ وضو ٹھیک نہیں کر رہا کیوں؟ ڈانٹتے آپ۔ تم ایسا مت سمجھو میں قبلے کی طرف دیکھ رہا ہوں، پیچھے سے مجھے نظر نہیں آتا، میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، مجھے تمہارا رکوع سجدہ نظر آتا ہے۔ خبردار، خشوع سے نماز پڑھو، سکون سے نماز پڑھو، یہ آپ تاکید کرتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص سنت ہے تفقد کی ہے، اپنے نمازیوں، اپنے مصلیوں، اپنی امتیوں پر گہری نظر رکھنا کہ کون کہاں ہے اور کس سے مل رہا ہے اور کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ اس سے میں اور آپ، اللہ ہم کو معاف کرے، بڑے غافل ہیں۔ میرے پیچھے نماز پڑھنے والے نمازیوں سے میرا رشتہ بہت تھوڑا سا ہے، معمولی سا ہے، ویسا نہیں ہے جیسے نبی کا اپنی امت سے رشتہ تھا۔ میں اور آپ اس جگہ کھڑے ہیں جہاں کبھی رسول اللہ کھڑتے تھے، وہ بہت ذمہ داری کی جگہ ہے۔ تو ہر امام پر، اپنے آپ پر یہ احتساب کرنا ضروری ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کی کتنی خبر رکھتا ہوں، اپنے ساتھیوں سے پورا باخبر رہنا ضروری ہے۔ ساتھیوں میں کسی کے خیالات بگڑ رہے ہیں، پورا باخبر رہنا ضروری ہے، اور سمجھانا، فہمائش کرنا میرا فرض ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں کسی کے الٹے سیدھے سوالات آ رہے ہیں، آج سب سے آسان نسخہ ہے اشکال کرو، اسلامی تعلیمات پر شبہات پیدا کرو، اللہ کے رسول کی سنتوں کے بارے میں شبہات پیدا کرو۔ تو دین کے چھوٹے بڑے عقائد کے بارے میں شبہات پیدا کرتے ہیں، پھر آدمی ایک ایک کر کے ہر چیز کے بارے میں شبہات کا شکار ہوتا ہے۔ لطیفہ آپ کو بتاتا ہوں، جتنے لوگ مسجدوں سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، دعوت کی مبارک محنت سے وہ مسجدوں سے جڑتے ہیں، فضائل اعمال سن کر بار بار اس کی
ترغیب اور ترہیب والی احادیث سے متاثر ہو کر ان کے اندر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، وہ تکبیر تحریمہ کا اہتمام کرنے لگتے ہیں، تہجد پڑھنے لگتے ہیں۔ اس وقت تک ایک جماعت ان کو موقع دیتی ہے۔ جب تک وہ مسجد سے باہر تھے ان کو مسجد لانے کی محنت وہ کبھی نہیں کرتے، لیکن جب وہ مسجد آ گئے یہاں سے ان کو پکڑتے ہیں، تم جو کتاب پڑھ رہے ہو موضوع روایتوں کی ہے، فضائل اعمال اس میں موضوع روایت ہے، رفع دین واجب ہے، رفع دین ضروری ہے، زور سے آمین بولنا ضروری ہے، یہ ضروری ہے اور وہ ضروری ہے، تم غلط نماز پڑھتے ہو، تم شرک کرتے ہو، تم ابو حنیفہ کو مانتے ہو، رسول اللہ کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ شبہات پیدا کرتا ہے اس شخص کو جو ابھی نماز شروع کیا ہے۔ جو پہلے سے نمازی اس کے پیچھے نہیں جاتا ہو، آپ جس کو محنت کر کے ابھی نمازی بنائیں اس کے پیچھے پڑتا ہے۔ تو ایسے ہی جتنے گمراہ فرقے ہیں وہ ناخواندہ لوگوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، جن کی بنیادی تعلیم نا کے برابر ہے، صفر ہے، ان پہ ہاتھ ڈالتے ہیں۔ تو میں آج کے اس مبارک مجلس کے حوالے سے آپ کو ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنا وہ رسول اللہ کا جو معمول تھا تفقد کا اس کو زندہ کیجیے، اپنے آپ کو رسول اللہ کا سچا نائب بنا کے بتائیے۔ آپ کو یہ احساس رہنا چاہیے کہ میرے نمازیوں کا کیا حال ہے، ان کے گھریلو احوال کیسے ہیں، ان کے تجارتی احوال کیسے ہیں، کیسے ڈوب رہے ہو گناہوں میں، تجارتی مسائل میں، حرام میں کیسے مبتلا ہو رہے ہیں۔ مسائل مجھے معلوم ہونے چاہیے، میں اللہ کے خوف کو ان کے دل میں پیدا کر کے ان کو اس گناہ سے بچاؤں، میرا فرض ہے۔ سودی لین دین اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب اس کو سود بولنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، وہ عام ہو گیا، بس عام ہو گیا، اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ تو ایسے سب چیزوں میں اگر وہ عالم برحق ہے، سچا امام ہے نا، امت کا سچا قائد ہے، تو اس کو امت کی فکر ہوتی ہے۔ تو اب پہلی فکر مجھے اور آپ کو تفقد کی کرنی چاہیے، اپنے ساتھیوں کے احوال سے باخبر رہنا چاہیے۔ اور دوسرا اہم کام جو میں بار بار آپ سے اس کے پہلے بھی کہا ہوں، اب بھی کہتا ہوں، کہ آگ لگنے کے بعد بجھانا مشکل کام ہے۔ کوشش اتنی کیجیے کہ آگ لگے ہی نہیں۔ دین کا بنیادی جو دستور ہے، قانون الہی، دین کی موٹی موٹی باتیں جن کو ضروریات دین کہتے ہیں، جن کا سیکھنا ہر مومن مرد عورت پر فرض ہے، ہمارا نیا طبقہ اس سے بالکل نابلد ہے، بالکل ناواقف ہے۔ نہیں جانتے وہ کہ اللہ کے رسول کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، نہیں جانتے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، توحید کس کو کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، عقائد کیا کیا ہیں، ایمان مجمل کیا ہے، ایمان مفصل کیا ہے، فرشتے کون ہیں، جی مقرب فرشتے کون ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا کیا مطلب ہے، تقدیر کیا ہے، کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے۔ جبکہ ان کے جاننے پر ایمان موقوف ہے، ان کو مانے بغیر آدمی مومن ہی نہیں بنتا۔ اور دین کی سب سے بڑی بنیادی نعمت ہے اللہ کی پاکیزہ کتاب قرآن پاک کو تجوید سے سیکھ کر پڑھنا ہر مومن پر فرض ہے، مدرسے والوں پر صرف نہیں ہے۔ صرف مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والوں کو تجوید سے پڑھنا ضروری ہے، باقی لوگ تیلگو میں پڑھ سکتے ہیں، ایسا ہم نے مان رکھا ہے۔ لوگ ایسا سمجھتے ہیں ہم اس کو ہاں کہہ رہے ہیں، عملاً ہم ان کو ہاں کہہ رہے ہیں، تم جیسے پڑھ رہے ہو پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اتنا قرآن تجوید سے سیکھنا جتنا نماز میں پڑھا جاتا ہے ہر مومن مرد عورت پر فرض ہے، فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں۔ چند لوگ پڑھ لیں تو سب کا حق ادا ہو گیا، نہیں۔ بیٹے کے حافظ ہو جانے سے باپ کو جنت کا تاج ضرور مل سکتا ہے، لیکن اس کی نماز صحیح نہیں ہو سکتی۔ نماز صحیح ہونے کے لیے اس کی سورہ فاتحہ صحیح ہونی ضروری ہے، اس کی قل هو اللہ صحیح ہونی ضروری ہے، اس کا انا اعطینٰ صحیح ہونا ضروری ہے۔ 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی اور 3 آیتیں انا اعطینٰ کی، اتنا سکھانا تو 10 منٹ کا کام ہے۔ وہ تجوید جو ہم پوری تفصیل سے سیکھتے ہیں وہ ہر مومن پہ فرض نہیں ہے۔ تجوید اس معنی میں کہ حرف صحیح ہو جائے، حمزہ اور ہا کا فرق واضح ہو جائے، عین اور حمزہ کا فرق واضح ہو جائے، سین اور صاد کا فرق واضح ہو جائے، تا اور طا کا فرق واضح ہو جائے، عین نکالنا آ جائے، صاد نکالنا آ جائے۔ اتنا تو ہم کو کرنا ضروری، بہت آسان ہے۔ ایک تسبیح دے کے آپ صاد نکال سکتے ہیں، تسبیح پوری ہونے سے پہلے صاد صحیح ہو جائے گی، طا صحیح ہو جائے گی، ہا صحیح ہو جائے گی، اور وہ ہم نہیں کراتے۔ الحمدللہ رب العالمین
ایسا کوئی آدمی نہیں پڑھتا، سب الحمدللہ رب العالمین ہی پڑھتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے، ہم خوش ہیں کہ ٹھیک ہے پڑھنے دو، جیسا پڑھتا ہے پڑھنے دو۔ تو یہ جو اللہ کی کتاب سے عمومی غفلت ہے، یہ دور کرنا میرے اور آپ کا پہلا فرض ہے۔ میرے جتنے نمازی ہیں آپ جائزہ لیں، ایک صف میں 10 آدمی ہیں، 5 صفوں کی مسجد ہے، 50 آدمی ہیں، 50 آدمیوں کی مسجد ہے، 50 میں سے کتنوں کی نماز صحیح ہے؟ یہ آپ کو علم ہے؟ آپ نے کبھی اس کا جائزہ لیا ہے؟ میں نے اور آپ نے کبھی اس کو اپنا فرض سمجھا ہے؟ میں کیوں نہیں سمجھتا۔ ہم مکتب کے بچوں کو قرآن سکھا کر بے فکر ہو جاتے ہیں کہ قرآن کی خدمت ہو رہی ہے، مکتب کے بچے کی آئندہ کی حفاظت ہو رہی ہے، بنیادی تعلیم اس کو دی جا رہی ہے، ضروری ہے، بالکل 100% ضروری ہے۔ لیکن جو مکتب میں گئے بغیر بڑا ہو گیا ہے، جو قرآن سیکھے بغیر بالغ ہو گیا ہے، جو مسائل سیکھے بغیر مکلف ہو گیا ہے، اس کی نماز روزے کی فکر کون کرے گا؟ اس کو مسائل سکھانے کی فکر کون کرے گا؟ وہ تو ہمیں کو کرنا ہے۔ تو دوستو، میری ایک درخواست ہے کہ فتنہ آنے سے پہلے اس کا راستہ بند کریں۔ قادیانی بننے کو موقع ہم نے دیا ہے کہ ہم نے توحید کی اور رسالت کی وضاحت نہیں کی، ہم نے اپنے نبی کا صحیح مقام اور مرتبہ اس بیچارے کو بتایا نہیں، نہ ہم نے بتایا نہ ان کے ماں باپ نے بتایا۔ ان کے ماں باپ کو فرض تھا کہ بچپن ہی میں دین کی گھٹی پلاتے، توحید اور رسالت کی بنیادی باتیں اس عمر میں سکھاتے جس عمر میں گھٹی پلائی جاتی ہے۔ 7 سال کی عمر میں، 5 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں دین کی بنیادی باتیں سکھانا ماں باپ پہ فرض ہے۔ ہمارے 50 سال پہلے کی دنیا بالکل دوسری تھی۔ ہم نے یہ جو اسکول ہے نا، یہ تو اسکول کی عمارت ہے، اسی اسکول میں ہم نے قرآن سیکھا تھا۔ ہم نے قرآن مکتب میں بعد میں سیکھا، اسکول میں ہم کو قرآن پڑھایا گیا۔ میرے قرآن کے استاد ہیں محبوب علی حضرت، محبوب علی ٹیچر میرے قرآن کے استاد ہیں، میں نے ان سے قرآن پڑھا ہے۔ اسکول میں نماز سکھائی جاتی تھی، وضو سکھایا جاتا تھا، دینی جتنی بنیادی باتیں ہیں اسکول میں سکھائی جاتی تھی، مدرسے میں بھی سکھائی جاتی تھی، میں مکتب میں بھی جاتا تھا۔ میرے ناظرے کے اور اس کے ابتدائی استاد ہیں ہمارے حضرت مولانا زبیر احمد صاحب، میرے محسن اعظم کہتا ہوں میں حضرت کو ہمیشہ، حضرت ہی نے ہمیں ہاتھ پکڑ کے پڑھنا سکھایا تھا۔ مدرسے میں داخل کرنے والے ہمارے حضرت ہی ہیں، مدرسے کا راستہ بتانے والے۔ تو ہم نے حضرت سے ناظرہ پڑھا، ابتدائی دینی تعلیم سیکھی، لیکن اسکول میں سیکھی۔ اس اسکول میں ہم کو نماز پڑھائی جاتی تھی، باقاعدہ 4 رکعت نماز جہرن پڑھائی جاتی تھی، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک پوری 4 رکعتیں جماعت کے ساتھ جہرن پڑھائی جاتی تھی۔ اس سے ساری دعائیں، قرات، سب چیزیں یاد ہو جاتی تھی، سب بچوں کی یاد ہو جاتی تھی۔ لیکن اب دور بالکل بدل چکا ہے۔ اب مدرسے میں دین کو اوائڈ کر دیا گیا، کسی بھی اسکول میں دین سکھانے کے لیے گھنٹی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اور مکتب میں بچہ بالکل بھی نہیں آتا، کیوں؟ اس کے ہوم ورک کا ٹائم ہے، وہ نہیں آ سکتا، ناممکن ہے۔ اسکول جانے کی تیاری کا وقت ہے، مکتب کو نہ صبح میں آ سکتا ہے نہ شام میں آ سکتا ہے، بچہ تو مکتب کو نہیں آتا۔ گھر میں اس کی ماں یا اس کا باپ اس کو وضو سکھاتا ہے، نماز سکھاتا ہے، وہ خود وضو نماز نہیں پڑھتا، بچے کو کیا سکھائے گا؟ گھر کی نانیاں دادیاں بچوں کو نبیوں کے قصے، آخرت کے قصے سکھایا کرتی تھی، سنایا کرتی تھی۔ نہ نانی کو فرصت ہے نہ دادی کو فرصت ہے، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، سب کے پاس وقت نہیں ہے، سب کو گیم کھیلنا ہے، سب کو سنیما دیکھنا ہے، سب بزی ہیں، باپ بھی بزی ہے، ماں بھی بزی ہے، نانی بھی بزی ہے، دادی بھی بزی ہے، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اس معصوم کے ایمان کی سلامتی کا کچھ سامان کرے۔ اب اسی حال میں یہ بڑا ہوتا ہے، دین سیکھے بغیر دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ اور اس وقت دنیا کے اسکولوں میں جتنے بھی اسکول ہیں اس میں سب سے زیادہ کفر سکھایا جاتا ہے، باقی سب چیزیں سکھائی نہیں جاتی، صرف اٹینڈنس پہ پاس ہوتا ہے، سکھاتے ہیں تو کیا؟ کفر۔ بت کے سامنے ہاتھ اٹھانا سکھاتے ہیں اسکول میں، کیا آپ نہیں جانتے؟ ننھا بچہ اسکول میں جا کے بت کو ہاتھ اٹھاتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ سنا ہے؟ دیکھا ہے جا کے اسکول میں؟ عیسائی مشنری اسکول میں بچہ جا کے حضرت عیسیٰ کو خدا مان کے اس کے سامنے سر جھکاتا ہے، میں اور آپ نہیں جانتے؟ ننھی عمر میں بچے کو کافروں کے حوالے کر کے ماں باپ بے فکر ہو جاتے ہیں اور وہ دین سیکھے بغیر کفر سیکھتا ہے۔ تو آئندہ اگر وہ کسی شکیلی کے ہتھے لگ گیا، کسی قادیانی کے ہتھے لگ گیا اور کسی ڈاکو نے اس کو لوٹ لیا تو اس کا سامان تو ہم نے پہلے سے فراہم کر رکھا تھا۔ تو اس لیے میرے اور آپ کی ذمہ داری آج زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ہمیں صرف نماز پڑھا کے، مکتب پڑھا کے مطمئن ہونے کا کوئی حق نہیں ہے، ہمیں جو آگ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے اس کو بجھانا بھی ہے، آئندہ ایسے آگ نہ لگے اس کا سامان بھی کرنا ہے۔ دین کی بنیادی تعلیم کو عام کرنا
ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے، بہت مبارکبادی کی بات ہے کہ شہر کے علماء نے اپنی تنظیم بنائی اور اس فکر کو محسوس کیا اور باقاعدہ جمعوں میں اور اس کی ترتیب بنا کر اس کی فکر کر رہے ہیں۔ بہت قابل مبارکباد۔ میری طرف سے ایک چھوٹا سا نسخہ ہے، ہو سکتا ہے تو آپ اس کو قبول کر لیں، ہو سکتا ہے آپ اس میں اور ایڈ کر کے اس کو اچھا بنا دیں۔ ہر مسجد میں قرآن کا حلقہ لگائیے، آپ لگائیے، آپ امام صاحب لگائیے، قرآن صحیح پڑھنے کا طریقہ سکھائیے۔ اس کے لیے آسان ہے کہ ہر نماز کے، عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد جب لوگ آپ کو فارغ ملتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ ان کا خالی وقت دیا جائے۔ جب وہ مشغولی کا وقت ہے، وہ بازار میں ان کا دماغ لگا ہوا ہے، آپ بیان کریں گے ہرگز نہیں سنیں گے۔ ہمارے جمعے کا بیان کوئی نہیں سنتا، کیوں؟ اس دن ہمارے ہاں بازار ہے نا، وہ پونا گھنٹہ وہ خامخواہ بیٹھے رہتے ہیں اور گھڑی دیکھتے رہتے ہیں کب امام صاحب سلام پھیریں گے نا۔ تو جمعے کے بیان میں وہ خالی نہیں ہے، ہمیں ان کے خالی اوقات کی فکر کرنی ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتقبلنا بالموعظہ، اللہ کے رسول واعظ کہنے کے لیے ہمارے وقت کا خیال رکھتے تھے۔ جو وقت ہمارا خالی ہے، جس وقت ہم فارغ ہیں، ایسے وقت میں ہم کو واعظ کہتے تھے۔ تو ہمیں روزانہ یا ہفتے میں ایک دن ایسا خالی نکالنا چاہیے جس میں ہماری عام ہمارے نمازیوں سے سیدھے سیدھے بات چیت ہو۔ روزانہ قرآن کا حلقہ لگانا بہت آسان ہے، اور اس کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو عرب مشائخ کرتے ہیں۔ آپ عمرے میں، حج میں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی میں، حرم میں جی قاری صاحبان بیٹھ کے لوگوں کو قرآن سکھاتے ہیں، سب کو کسی کو بٹھا کے پڑھاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ جہراً پڑھتے ہیں، سب مل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سب کو ساتھ پڑھانے سے ان کو خود اندازہ ہوتا ہے کہ میرے حروف صحیح نہیں ہیں، جی حضرت جیسے پڑھ رہے ہیں میں ویسا نہیں پڑھ رہا ہوں، میرے فلاں ساتھی جیسا پڑھ رہے ہیں میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں۔ تو ان کو احساس ہوگا کہ میں فلاں چیز مجھے صحیح کرنی ہے۔ تو چند دن آپ سورہ فاتحہ اور چھوٹی چھوٹی سورتوں کا اجتماعی مذاکرہ کریں گے تو انشاءاللہ لوگ آپ سے قریب ہوں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور ہرگز اس کو آپ ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ جو آپ سے سیکھنا چاہتا ہے اس کو عملاً سکھائیں گے۔ انما بعثت معلما، ہمارے نبی معلم تھے صلی اللہ علیہ وسلم، عملی سکھاتے تھے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، میں جیسا نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھو، تو میں جیسا پڑھتا ہوں ویسے تم پڑھو۔ الحمد جیسے میں بولتا ہوں تم بولو، 3-4 بار میں اس کو آ جائے گا۔ ایک ایک کلمہ، 2 کلمے کر کے آپ اگر سورہ فاتحہ اور آخری کی چند صورتیں ان کی نماز کی صحیح کرا دیں گے، ہمارا آدھے سے زیادہ کام ختم ہو گیا۔ اب باقی پورا قرآن تجوید سے سکھانا بھی فرض ہے، وہ اس کے لیے ہم وقت نکالیں گے دھیرے دھیرے، اسی آدھے گھنٹے میں ان کو نورانی قاعدے کے قواعد سکھا کر قرآن سکھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ بہت آسان کام ہے۔ تو ہر مسجد میں امام صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو قرآن کا حلقہ لگانا چاہیے، 4-5 ساتھیوں کو لے کے روز بیٹھنا چاہیے، اور اس میں صرف قرآن نہیں سکھائیں گے، دین کی بنیادی باتیں سکھائیں گے۔ آسانی کے لیے میں آپ کو کہتا ہوں، تعلیم الاسلام کے پہلے 2 حصے، 24 صفحے کا پہلا حصہ، 24 صفحے کا دوسرا حصہ، کل 10-10 روپے کے 2 نسخے ہے نا۔ اس میں جتنا دین ہے وہ ہر مومن کی ضرورت ہے، ہر مومن کی بنیادی ضرورت ہے، وہ ہم کو سکھائیں گے۔ روزانہ 2-2 3-3 مسئلے ان کو عملاً سکھائیں گے، اور کبھی ساتھ لے کے وضو کرنے بٹھائیں گے، کبھی ساتھ لے کے نماز پڑھنے بیٹھیں گے، کبھی ان کو جو غسل کے مسائل سکھائیں گے، غسل کا طریقہ سکھائیں گے۔ غسل کے ضروری مسائل لوگ نہیں جانتے۔ ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے تھے، میرے ایک دوست کو میں نے ساتھ بٹھا کے قرآن پڑھانا شروع کیا، چند دن سکھاتے سکھاتے مسائل بولتے ہوئے میں نے کہا کہ وضو کرنا فرض ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میں تو 15 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں اور بغیر وضو کے پڑھ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ وضو فرض ہے۔ وضو کرتے ہیں یہ تو میں جانتا ہوں، وضو فرض ہے بلکہ مجھے آج تک نہیں معلوم۔ تو غسل فرض ہے، اور غسل کے فرائض کیا ہیں لوگ نہیں جانتے۔ لباس کیسا پہننا فرض ہے نماز کے لیے لوگ نہیں جانتے، میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمارے آج کے جوان بچے جیسا لباس پہنتے ہیں اس لباس میں ان کی نماز نہیں ہوتی، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، مگر کبھی مجھے اور آپ کو فکر نہیں ہوتی کہ اس کو کہیں اپنا کپڑا ٹھیک کرو، نماز کو آتے ہوئے یہ کپڑا پہن کے بتاؤ، کوئی اور چیز پہن کے ہو۔ جی لو ہپ پینٹ پہن کے جتنے بچے نماز پڑھتے ہیں، آپ یقین جانیں ان میں سے کسی کی نماز نہیں ہوتی، ان کا سطر نماز میں کھلتا ہے، نماز کے دوران کھلتا ہے۔ عورتیں جس قسم کا لباس پہن کے نماز پڑھتی ہیں اس لباس میں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ جی نیٹڈ کف والی جی قمیصیں پہن کے ہماری عورتیں نماز پڑھتی ہیں، اور پیٹ اور پیٹھ دکھا کے نماز پڑھتی ہیں، کہاں سے ان کی نماز ہوگی؟ سر سے لے کر پاؤں تک پورا سر پورا جسم چھپانا عورت کے لیے فرض ہے۔ چہرہ مستثنیٰ ہے، ہاتھ مستثنیٰ ہے، پیر مستثنیٰ ہے نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں پیر بھی نہیں ہے، پیر کو بھی چھپانا ہے،
اور فتویٰ اس پر ہے کہ نہیں پیر بھی کھل جائے تو کوئی حرج نہیں، ٹخنے کے نیچے کا پیر کھلے تو کوئی حرج نہیں، ٹخنا کھل گیا عورت کی نماز گئی، عورت کی نماز گئی۔ تو مسائل جانتے ہی نہیں۔ تو بنیادی مسائل، بنیادی عقائد جو تعلیم اسلام کے ابتدائی 2 حصوں میں ہیں، بس اس کو ہمیں عملاً تعلیم دینا ہے۔ اردو جانتے ہیں تو اردو بھی رٹا دینا ہے، نہیں جانتے ہیں تو ہم ویسے ہی سکھائیں گے، ان کے دماغ میں وہ ضروری باتیں بٹھائیں گے۔ تو یہ وہ ہلکا سا نسخہ ہے جس کو علماء اور ائمہ بہت آسانی سے اپنا سکتے ہیں، اور اس کا رزلٹ آپ کو انشاءاللہ بہت جلد ملے گا۔ جی 3 مہینے میں ملے گا، 1 ہفتے کے اندر لوگوں کی تلاوت صحیح ہونی شروع ہو جائے گی، اور 3 مہینے گزرنے کے بعد بہت سارے لوگ آپ کو صحیح قرآن پڑھنے والے مل جائیں گے۔ اور مسائل کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے، صرف نماز روزے کے مسائل نہیں، تجارت کے مسائل مجھے اور آپ کو بتانا ہے۔ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ اللہ کے رسول بازار میں تشریف لے گئے، ایک جگہ ایک صحابی غلے کا ڈھیر ڈالے ہوئے کھڑے تھے، آپ نے اندر ہاتھ ڈال کے دیکھا، اس غلے کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر گیلا گیلا تھا، کہ یہ کیا؟ کہ حضرت رات بارش ہو گئی تھی، غلہ بھیگ گیا تھا تو میں نے سوکھے والا اوپر کر دیا، گیلے والا اندر کر دیا، تاکہ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے گا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ تم سامان بیچو تو عیب بتا کے بیچو کہ اس سامان میں یہ عیب ہے۔ ہمارے نبی نے بیوپار کرنا سکھایا ہے، جی ہمارے نبی نے ملازمت کے اصول سکھائے ہیں، ہمارے نبی نے اوقات کا تحفظ سکھایا ہے۔ تو ہم صرف نماز روزے کے مسائل نہیں، آج آپ کو ملت میں کھلم کھلا گناہ کرنے والے بہت لوگ ملیں گے، 3 طلاق بیویوں کو دینے کے باوجود بیویوں کے ساتھ بیویوں جیسا زندگی گزارنے والے ڈھیر سارے لوگ آپ کو ملیں گے۔ طلاق کو انہوں نے کھلونا بنا رکھا ہے، آپ نے مسائل کیوں نہیں بتائے؟ آج سب سے زیادہ یہ مسئلہ زیادہ پیش آ رہا ہے، تو آپ کو تفقد سے اپنا کام شروع کرنا ہے۔ میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں، جوان بچوں پہ ہاتھ ڈالیے، بڑے لوگوں کو اتنا خطرہ ابھی نہیں ہے، جو بڑے لوگ ہیں 50 پار ہو گئے، انشاءاللہ ان کے ایمان کو اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا یہ لیپ ٹاپ میں گھرا ہوا نوجوان ہے اس کو خطرہ ہے۔ جو موبائل فون میں گھرا ہوا جو نوجوان ہے، نیٹ سے 24 گھنٹے جڑا رہتا ہے، اس کے لیے خطرہ ہے۔ آپ اس کے سر پر ہاتھ رکھیے، یہ مرحوم بچہ ہے، مظلوم بچہ ہے، اس پہ ظلم اس کے ماں باپ نے کیا ہے، یہ جہنم کے کنارے پر کھڑا ہے، آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیے، اس کو قریب کیجئے، آپ اس کو نماز سکھائیے، روزہ سکھائیے، مسائل سکھائیے اور تلاوت سکھائیے، خاص کر قرآن سکھائیے۔ قرآن تمام بیماریوں کا ہلکا آسان علاج ہے، بہترین نسخہ ہے۔ جیسے اس کو پڑھنے کی عادت پڑے گی نا، خود بخود دل کا میل صاف ہونا شروع ہو جائے گا۔ دل سے جتنا ادھر سے ڈالا ہوا میل ہے وہ اللہ کے کلام کی برکت سے خود بخود نکلنا شروع ہو جائے گا، اچھے برے کی تمیز انشاءاللہ اسے خود بخود آ جائے گی۔ وہ خالی تختی پر ڈھاکہ ڈالتے ہیں، اس کو اپنا بنا لیتے ہیں، ان کے اندر ایمان کی گھٹی ڈالی ہی نہیں گئی ہے، اس لیے آسانی سے ان کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح پہچاننا ہے۔ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم روزانہ عشاء کے بعد یا فجر کے بعد آدھا گھنٹہ قرآن کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو خالی کریں؟ اور اس میں ہمارا مقصد 4-5 نوجوان ہیں جو میرے صف میں کھڑے ہو کے میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ ان کو اپنا دوست بنائیے، ان کو چائے پلائیے، ان کو بسکٹ کھلائیے، ان کو چاکلیٹ دیجیے، ان کو تحفہ دیجیے، قلم دیجیے، ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے ان سے دوستی کیجیے، قرآن کی دوستی کیجیے، اور ان کو قرآن سکھائیے، دینی مسائل سکھائیے دھیرے دھیرے۔ پھر یہی 4 کو آپ معلم بنا کے ان جیسے اور بہت سارے دوستوں کو قریب لائیے، تو دیکھتے دیکھتے آپ کی مسجد میں آپ کا قرآن کا حلقہ پوری مسجد بھر جائے گی، اور انشاءاللہ وہ دن بہت جلد آئے گا کہ ہر گھر سے دوبارہ قرآن کی تلاوت کی آواز شروع ہو جائے گی، اور ہر گھر سے فتنہ ایسے بھاگے گا جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں۔ مجھے کسی دلیل سے، کسی حجت سے اس کو ثابت کر کے ساکت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ اللہ کا کلام ایسا بہترین برہان ہے کہ اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، بس وہ پڑھنا شروع کرے، خود بخود اس کا میل صاف ہونے لگتا ہے۔ تو کیا ایسا ممکن ہے؟ میں اور آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ میں جاننا چاہتا ہوں کون ایسا کر سکتا ہے، کون اس کا ارادہ رکھتا ہے؟ یہ بہت آسان نسخہ ہے جی، اس کے لیے کسی تنظیم کی ضرورت نہیں، کسی معاہدے کی ضرورت نہیں، یہ میرا کام ہے، میرے نبی کی طرف سے دیا ہوا میرا منصب ہے۔ جس جگہ اللہ کے رسول کھڑے ہوتے تھے اس جگہ میں کھڑا ہوں، یہ میرا مذہبی فرض ہے، منصب کی ذمہ داری ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے میں کسی سے اجازت لینے کا پابند نہیں ہوں۔ ہاں، حکمت عملی، تدبیر، کیا کہتے ہیں، حسن تدبیر ہر جگہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم کام شروع کریں کسی اور کو اس میں اشکال پیدا ہو جائے، ایسا نہیں، دھیرے دھیرے ہم یہ کام کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرمائے۔ سب سے زیادہ اس وقت
جوان طبقہ ہے، بچے بھی اور بچیاں بھی، جوان لڑکے بھی جوان لڑکیاں بھی اس وقت سب سے زیادہ خطرے میں ہیں، کیونکہ انہی کے وہی نشانے پر ہیں سارے باطل طاقتوں کے، اور ان کو صحیح راستے پر ثابت قدم رکھنے کے لیے انشاءاللہ ہماری تھوڑی محنت بھی بہت مؤثر ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرمائے، اور جیسی ضرورت ہے ویسے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔